عقل میں نہ آئے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام جب اس خاص مقام پر گئے جہاں رب نے بلایا تھا، قرآن میں بھی اشارہ ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، پھر فرمایا عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ اللہ اکبر، جس کو رب بڑا کہے وہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ ہمارے سامنے ایک دیوار آ جائے تو ہماری نظر ختم ہو جاتی ہے کہ آگے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ ایک پہاڑ آ جائے تو نظر ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا آگے کیا ہے۔ لیکن رب فرماتا ہے اگر میں یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کروں تو یہ تو اڑتے پھریں جس طرح روئی اڑتی ہے۔ لیکن اللہ نے جن کو بڑی نشانیاں کہا ہے، وہ کیا بڑی نشانی اللہ کے محبوب نے دیکھی ہوں گی وہ اللہ جانے، اس کا رسول ہے۔ نبی علیہ السلام جب قرب خاص میں گئے تو سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ یہ معراج کا سبق ہے۔ تھوڑا سا جو ہے بندے کو کچھ مرتبہ مل جائے تو وہ اوقات بھول جاتا ہے، لیکن جہاں سرکار کے قدم گئے وہاں تصور بھی نہیں جا سکتا، وہاں جا کر بھی یہی کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ ساری مالی بدنی جانی عبادتیں تیرے لیے ہیں، تو اللہ ہے، تو مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ جب سرکار نے جانی مالی جو ہے وہ بدنی عبادتوں کا ذکر کیا اور اپنی عبودیت کا، اپنی بندگی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر سلام کہا۔ سبحان اللہ۔ آج کسی بڑے شخص کا کسی کو سلام آ جائے تو وہ اپنے سے باہر ہوتا ہے، لیکن جن کو رب سلام کرے تو ان پر پھر فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں، ان پر اللہ کی مخلوق بھی سلام بھیجتے ہیں۔ فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی تجھ پر اللہ کی طرف سے سلام بھی ہو، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ سلامتی، رحمت، برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب میں آپ کو سلام کروں، اکیلے کو کروں تو ایسے بنتا ہے السلام علیکہ، تجھ پر سلام۔ آپ مجھے اکیلے کو جواب دیں تو یہ بنتا ہے وعلیک السلام، آپ پر بھی سلام۔ لیکن سنت سرکار نے کیا فرمائی کہ سلام یوں کرو السلام علیکم، یہاں جمع کا صیغہ ہے، جواب دینے والا بھی علیکم کہے۔ اب یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمارے سامنے تو ایک بندہ ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کتنی مخلوق کو ہم سلام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے جن ہوں، فرشتے ہوں، کیا ہوں۔ تو فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ نے اکیلے نبی پر سلام کیا، وہاں کوئی اور نہیں تھا، لیکن سرکار نے جواب دیا السلام علینا، یا اللہ ہم پر سلام ہو۔ یہ نہیں کہا مجھ پر سلام ہو، فرمایا ہم پر سلام ہو۔ علماء فرماتے ہیں اس مقام پر بھی سرکار نے اپنی امت کو یاد کیا، یا اللہ میں تو تیرا محبوب ہوں، مجھ پر تو سلام بھیج رہا ہے، جو میری امت ہے ان پر بھی سلام بھیجو۔ جب سرکار نے آ کر یہ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں، میں نے رب سے یہ کہا، رب نے مجھے یہ کہا، اللہ اکبر۔ نمازوں کی بھی تخفیف ہوئی، جو 50 ملی تھی وہ کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو بندہ پہلے وفات پا جائے ہو اللہ والا تو وہ مدد کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر نبی علیہ السلام سے پہلے دنیا سے پردہ کر گئے تھے،
لیکن انہی کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں 5 نمازیں ملی ہیں جبکہ 50 تھیں۔ تو جب یہ گفتگو ہوئی کہ نبی پاک نے ایسے کہا، اللہ نے ایسے جواب دیا، جب فرشتوں نے یہ سنا تو بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں، فرشتوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے بندے بھی ہیں، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ تو یہ جو اتحیات ہم پڑھتے ہیں یہ معراج کا تحفہ ہے، اللہ رسول کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئیں یہ اس کا تحفہ اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ کوئی اس نماز کو اس معراج کے تصور میں پڑھے تو وہ بلندیاں پائے، لیکن ہماری نماز اللہ درست ہی فرمائے کبھی کن خیالوں میں گم ہوتے ہیں، کبھی کن خیالوں میں گم ہوتے ہیں۔ تو جب بندہ اتحیات پڑھے تو جب اس کا خیال آئے التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہ غور کرے یہ تو میرے نبی نے پڑھا ہے۔ جب پڑھے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تصور کرے یہ تو میرے رب نے کہا ہے۔ پھر آگے پڑھے السلام اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تو تصور کرے یہ تو فرشتے پکار رہے ہیں۔ تو جب بندہ اس انداز سے نماز میں گم ہوگا تو پھر اس کو ادھر ادھر کے خیال نہیں آئیں گے، اس کو یا خدا نظر آئے گا یا مصطفیٰ نظر آئے گا یا فرشتے نظر آئے گا، اس کو پھر ادھر ادھر نظر نہیں آئے گا۔ کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں، کیا کرم کیا تیری یاد نے۔ تو اس یاد میں بندہ نماز پڑھے تو وہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے، سرکار فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا ہے۔ اب کیسا دیدار کیا، کتنا کیا، یہ رب جانے، رب کا رسول جانے۔ جیسے رب نے چاہا اپنے محبوب کو دیدار کروایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کا تحفہ، روزوں کا تحفہ، دیگر جو اللہ نے امت پر مہربانیاں کی وہ لے کر واپس آئے۔ جب شہر مکہ میں یہ اعلان ہوا کہ محمد نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا تھا۔ یہاں ایک جملہ نوٹ کر لیں، علماء فرماتے ہیں کہ 70,000 مرتبہ یہ سوال ہوا، اے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو سرکار نے ہر بار یہی کہا یا اللہ میری امت، اے اللہ میری امت پر رحم کرنا۔ اتنا کریم نبی اللہ نے ہمیں دیا۔ اب جن کے قسمت میں ایمان تھا وہ تو معراج پر پہنچ گئے، وہ تو نماز پڑھنے لگ گئے، اور جن کی قسمت میں کفر تھا وہ شہر مکہ میں رہ کر بھی نامراد رہے۔ ابو جہل اور اس کی کمپنی کو جب یہ خبر ہوئی کہ حضرت محمد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہوں اور واپس بھی آ گیا ہوں، انہوں نے اپنے چیلے بلا لیے اور آپس میں چیمہ گوئیاں شروع کر دیں کہ ہماری عمر بھی گزر چکی ہے، ہم تجارت بھی کرتے ہیں، لڑائیاں بھی کرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، سیر بھی کرتے ہیں، پر ایسا ہمارے سامنے آج تک نہیں ہوا کہ 40 راتوں کا یا 40 دن کا جو رستہ تھا وہ ایک رات میں طے ہو جائے، اور وہ بھی ساری رات میں نہیں، رات کے کچھ حصے میں۔ انہوں نے کہا
پھر اب ابو بکر کو پکڑنے کا وقت آ چکا ہے، اب وہ ہم سے نہیں نکل سکے گا۔ یہ اکٹھے ہو کر گئے اور سیدنا صدیق اکبر سے پوچھنے لگے، کوئی یہ دعویٰ کرے میں راتوں رات فلسطین گیا ہوں، واپس بھی آ گیا ہوں، اور گیا بھی جسمانی طور پر خواب میں نہیں۔ یہ یاد رکھ لیں بات، یہ جو بہکاتے رہتے ہیں نا کہ معراج جو ہے وہ روحانی تھی، ہمارے نبی کو کئی مرتبہ روحانی معراج ہوئی ہے، یہ سرکار کی جسمانی معراج ہے۔ خواب میں تو ایک کافر کہہ لے کہ میں رات کو جناب میں سورج کو ہاتھ لگا کے آیا ہوں، تو کوئی عقل مند انکار کرے گا؟ وہ کہے گا بالکل خواب دیکھا جا سکتا ہے۔ خواب میں بندہ رات کو بادشاہ ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو دیہڑی لگتی ہی نہیں ہے جناب، کام ہی نہیں ملتا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، 100 بار تیرا دامن میرے ہاتھوں میں آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرہ باندھا۔ تو خواب ہی ہوتا ہے، لیکن ان کو پتا تھا یہ خواب نہیں ہے، اس لیے وہ سارے اکٹھے ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا تم بھی جانتے ہو ایسا ہو سکتا نہیں۔ تو انہوں نے کہا ابو بکر پھر جن کا کلمہ پڑھتا ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو ابو بکر نے جواب کیا دیا کہ میرا نبی پھر میرا نبی ہے، اوے میرے نبی کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، میرا نبی پھر میرا نبی ہے۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے نا جو میں نے پڑھی ہے۔ نبی پاک کے سامنے حضرت حسان بن ثابت نے کھڑے ہو کر پھر منبر پر تشریف فرما ہو کر سرکار کی تعریف بیان کی۔ وہ کیا کہتے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ یا رسول اللہ، آپ سا حسین تو کائنات میں ہے ہی نہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ کسی ماں نے جنم دیا ہی نہیں۔ آپ کو تو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا ہے۔ یہ سرکار کے صحابی بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر حضور نے یہ بات کی ہے، حضور اس سے آگے بھی بتائیں کہ میں اور بلندیوں پر گیا ہوں، میں اس کو ماننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ قرآن کریم کی آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سچ لے کر آنے والا اور سچ کی تصدیق کرنے والا، یہ دونوں متقی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا یہ سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں، نبی علیہ السلام سچ لے کر آنے والے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کے معجزہ معراج کی تصدیق کی، دنیا ان کو صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ اور ابو جہل بکھرتا رہا، آپے سے باہر ہو گیا، حسد میں جلتا رہا، اپنے آپ کو ابو الحکم کہنے والا، آج دنیا اسے ابو جہل کے نام سے جانتی ہے۔ کہ جو رب کی بات پر شک کرے، جو رب کی بات پر اعتراض کرے، وہ ابو الحکم نہیں، وہ ابو جہل ہوتا ہے۔ اور جو رسول کی بات کو تسلیم کر لے، وہ صدیق اکبر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام یہ تحفہ لے کر آئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ حضور ایک چکر اور لگا لیں، لیکن سرکار نے فرمایا مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، کیا میری امت اتنا بھی نہیں کر سکے گی؟ کیونکہ مقصد ہی امت کا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے وہ بھی ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ میں اور آپ اصل میں اس دنیا میں آئے کس لیے ہیں، وہ ہمارے قرآن نے جو ہماری ہدایت کے لیے کتاب ہمارے نبی لے کر آئے اس نے بتا دیا ہے۔ اب ہم آگے اپنی من مانیاں کر رہے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، جو بنے ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہیں تو کیا وہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے؟ اس واقعے سے ہمیں شرم حاصل کرنی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو ہے حیا کرنی چاہیے کہ جب ہم بنے ہی ایک مقصد کے لیے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی تو اور آسان کر دیتا ہوں۔ یہ ایک دکان ہے، ایک فیکٹری ہے، وہاں بندہ رکھا ہے انہوں نے کام کے لیے، ایک مشین پر بٹھایا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، سلائی لگانی ہے، کٹائی کرنی ہے، جو بھی کام کرنا ہے۔ اب وہ بندہ لگایا ہی اس مقصد کے لیے ہے، اور وہ دن میں 5 سلائیاں بھی نہ لگائے تو کوئی مالک اس کو رکھے گا فیکٹری میں؟ وہ کہے تجھے میں نے تو ڈیوٹی تیری ساری لگائی ہے، تیرا کام آ کے یہاں کام کرنا ہے، اور تو کام ہی نہ کرے۔ تو پھر اس کو ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے آسان ترجمہ کیا، وہ فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو جس نے سلائیاں نہیں لگائیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پرچیاں لکھی جا رہی ہیں، اور جب حساب ہوگا تو منہ چھپائے گا۔ تو یہ سمجھنے کے لیے اشارہ ہے، یہ تو فیکٹری کا حساب ہے، یہاں کام نہ کیا دوسرے جناب مالا مال ہو کر جائیں گے اور یہ منہ دیکھتا جائے گا۔ تو یہ حساب ہے جہاں غلطی بھی لگ سکتی ہے، اس حساب میں کوئی غلطی نہیں لگے گی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہاں تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نظر آئے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے چھوٹی سی چھوٹی جو نیکی لے کر آئے گا اسے ضرور دیکھے گا، جو چھوٹا سے چھوٹا گناہ لے کر آئے گا وہ اسے ضرور دیکھے گا۔ تو سرکار نے فرمایا اے میری امت، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے۔ جو مجھ سے پیار کرے گا اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، جس کی مثال اسلاف نے دی ہے، حضور کی آل نے، حضور کے اصحاب نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بند نہیں کیا، تیر کھا کر تلواریں کھا کر بھی انہوں نے نمازیں پڑھی۔ وہ کہنے والے نے کیا خوب ترجمہ کیا، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ فرمایا ایک ایسی جو نماز ہے سرکار کی ٹھنڈک، اس کو پڑھنے والوں نے تو تلواروں کے سائے میں بھی پڑھا ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا تو وہ جناب پورے امن میں کلوں کے اندر بند رہ کر بھی جو ہے وہ قضا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس معراج کے تحفے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب مکے والوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں جائے اور آئے، تو کچھ نئے مسلمان ہوئے تھے جو پوری طرح واقف نہیں تھے، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے مکے والوں کے ساتھ کہ ہاں بات تو صحیح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی جائے۔ لیکن جن کی قسمت میں ایمان تھا انہوں نے کہا حضور اس سے اگلی بات بھی کریں تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہم تو رب کو بھی حضور کی ذات پر اعتبار کر کے مانتے ہیں۔ جیسا کہ سرکار کے صحابی نے آپ کی سواری کی جب گواہی دی تو فرمایا کہ اے میرے غلام تو وہاں موجود نہیں تھا، تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم رب کو مانتے ہیں تو یہاں گواہی دینا کون سی بڑی بات ہے۔ تو فرمایا ہم حضور کی ذات پر اعتبار کر کے رب کو مانتے ہیں، ہم میں سے کسی نے رب کو دیکھا نہیں ہے، حضور مصدق ہیں۔ سارے نبیوں نے کہا اللہ ہے، امت سوال کرتی تھی تم نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں باتیں میں کرتا ہوں لیکن دیکھا میں نے بھی نہیں ہے۔ لیکن جب حضور کی باری آئی تو حضور نے سب نبیوں کی نبوت پر تصدیق کی، سارے نبیوں کی امتوں کو سہارا دیا کہ تمہارے نبی سچے ہیں، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام مصدق ہیں، اللہ نے یہ شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اب جب کفار نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی، اس سے پہلے حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کا یہ
فرمان سن لیجئے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب نے اللہ کا دیدار کیا ہے؟ تو وقت کے امام، ان کی بہت بڑی جو ہے تقلید کرنے والی جماعت، یہ اہل عرب میں بھی موجود ہے، حنبلی جو ہیں، تو آپ نے جو جواب دیا، فرمایا جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، جس حدیث کو عبداللہ بن عباس مروی روایت کر رہے ہیں، جو حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک کا معراج پہ جانا بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں مجھے اتنا اعتبار ہے کہ میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، اور آپ مسلسل یہ لفظ کہتے رہے کہ دیکھا ہے، حتیٰ کہ آپ کی مبارک سانس جو تھی وہ ٹوٹ گئی، کہ اس انداز سے آپ نے تصدیق کی کہ کیا ایسے لوگ بھی آگے ہیں جو حضور کے معراج پہ بھی شک کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا آپ نے اللہ کے فضل سے اپنے رب کا دیدار کیا، اور اللہ فرماتا ہے یہ سیر میں نے کرائی، یہ معراج میں نے کرائی ہے، جو شک کرے گا وہ خود مشکوک ہوگا۔ جب اہل مکہ نے اعتراض کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پھر کوئی ہمیں نشانی دکھاؤ، کوئی واقعہ سناؤ۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مقام روحا پر تمہارا ایک تجارتی قافلہ مجھے ملا ہے جن کی اونٹنی گم ہو چکی ہے، اور اونٹنی کی تلاش میں وہ گئے تھے، ان کی غیر موجودگی میں جو انہوں نے پانی رکھا تھا اس میں سے ایک پیالہ میں نے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب انہیں اونٹنی مل گئی تو وہ اپنے ٹھکانے پر واپس آ گئے، جب وہ مکہ پہنچیں گے تو ساری باتیں ان سے پوچھ لیں گے۔ یہ سرکار نے نشانی بتا دی، فرمایا جب میں فلسطین کی طرف گیا تھا، روحا کے مقام پر تمہارا تجارتی قافلہ تھا، ان کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، جو انہوں نے پانی کے برتن رکھے تھے ان میں سے ایک پیالہ میں نے لیا پانی کا۔ یہ ساری باتیں ان سے پوچھ لینا، اب ان کو اونٹنی مل چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نشانی یہ بتائی۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ ایک قافلہ جو بنی فلاح کا ہے، ایک خاکی رنگ کا اونٹ ان سب سے آگے ہوگا، جس پر 2 بورے لدے ہوئے ہوں گے، وہ صبح کے وقت مکہ میں پہنچ جائے گا۔ یہ سرکار علیہ السلام نے شام کو باتیں کی، فرمایا قافلہ آ رہا ہے اور اس کے سب سے آگے جو ہوگا وہ اونٹ جو ہوگا وہ خاکی رنگ کا ہوگا، اور اس کے اوپر 2 بورے لدے ہوئے ہوں گے۔ اب جو عاشق ہے نا وہ یہی سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ سب سے پہلے وہی اونٹ آئے گا، ورنہ کوئی ٹرین تو نہیں ہے جو ڈبہ انجن کے ساتھ لگے وہی سب سے آگے آئے گا۔ جانور ہیں، آگے بھی ہوتے ہیں، پیچھے بھی ہوتے ہیں، دائیں بائیں بھی ہوتے ہیں، گم بھی جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کو خبر ہوتی ہے وہ اونٹ سب سے پہلے آئے گا اور اس کے اوپر سامان بھی قائم ہوگا۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے۔ سرکار جب بدر میں جنگ کرنے کے لیے گئے تو صحابہ نے دیکھا کہ جو جنگ لڑنے والی جگہ ہے وہ تو کافروں کے پاس ہے، ہمارے پاس تو ریت والی جگہ رہ گئی ہے، لیکن اللہ کی مدد آ گئی، بارش آ گئی اور کافروں والی جگہ کیچڑ ہو گیا اور یہ ریت جو ہے یہ اور مضبوط ہو گئی۔ اور پھر سرکار نے فرمایا غلاموں گھبرانا نہیں، فرمایا چھڑی دو مجھے۔ سرکار نے چھڑی لی اور اس طرح نشان لگائے، فرمایا اے میرے صحابہ دیکھ لو فلاں کافر، یہ اس کے مرنے کی جگہ، یہ اس کے مرنے کی جگہ، یہ اس کے مرنے، یہ اس کے مرنے کی جگہ۔ جو راوی کہتا ہے کہ جس جگہ سرکار نے نشان لگایا تھا کوئی بھی کافر جو ہے اس سے ادھر ادھر ہٹ کے نہیں مرا تھا، جہاں حضور نے نشان لگایا تھا وہیں مرا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار نے فرمایا وہ قافلہ صبح تک پہنچ جائے گا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی۔ صبح وہ قافلہ پہنچا تو وہ اونٹ جو ہے خاکی رنگ کا وہ سب سے پہلے جو تھا وہ آگے تھا اور اس کے اوپر وہ بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ پھر آپ نے نشانی بتائی کہ فلاں قافلہ جو شام سے آ رہا ہے وہ بدھ کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب بدھ کا دن جو تھا وہ قریب تھا۔ جب بدھ کا دن آیا تو کافر بھی اور نبی پاک کے صحابہ بھی یہ پہاڑی پر چڑھ گئے اس قافلے کو دیکھنے کے لیے۔ اب سورج جو ہے وہ
غروب ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکا، لیکن آثار نظر نہیں تھے آ رہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قافلے کے آثار نظر نہیں آ رہے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو جانے، تیرے کام جانے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کیا۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو کافروں نے کہا اونٹ نظر نہیں آ رہے، قافلہ نظر نہیں آ رہا۔ حضور کا غلام بولا وہ دیکھو ڈھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی۔ اب جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ وہیں کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے، اور جن کی نہیں تھا وہ ابو جہل ہی رہے، ابو لہب ہی رہے۔ تو سرکار علیہ السلام جو معراج کا تحفہ لائے ہیں وہ ہمارے لیے اللہ کا قرب ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ماہ شعبان جو ہے یہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کو نبی علیہ السلام نے اپنا مہینہ کہا ہے، فرمایا یہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رمضان میری امت کا بھی مہینہ ہے کہ ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نبی پاک پر درود پڑھیں۔ رجب جو ہے وہ بیج بوجنے کا مہینہ ہے، بونے کا جو ہے مہینہ ہے۔ شعبان فصل کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور جو رمضان ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو جس نے فصل ہی نہ لگائی ہو وہ پانی کیا دے گا، اور وہ جو ہے وہ کیا نام دیتے ہیں فصل کیسے کاٹے گا۔ تو آج میں آپ کو یہ یاد کرا رہا ہوں، ابھی شعبان شروع ہوا ہے، ابھی سے رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دو۔ اس طرح بچے بچی کی شادی کرنی ہو تو سارے حال پہلے بک کراؤ، فلاں کام پہلے کرو، کارڈ پہلے چھپاؤ۔ تو یہ اللہ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری بھی پہلے کرو۔ پھر نہ بہانے بنانا کہ دیہڑی نہیں لگ رہی، آج میں نے روزہ نہیں رکھا، ریڑھی لگائی ہے، جو بھی ہے اپنے آپ کو اس آج مشکل میں پڑ جاؤ، آج زیادہ کام کر لو رمضان میں، تاکہ اللہ کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، فرمایا اس کی ناک خاک آلودہ ہو گئی، وہ تو تباہ و برباد ہو گیا، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آنے والا مہینہ رمضان ہے اس تک پہنچائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔